صفحہ نمبر ہے 395۔ سورت کا نام ہے سورت مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سميا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ گزشتہ تقریباً 23 سالوں سے جامعہ مسجد حنفیہ بلاک 18 میں ہر جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اٹھارہ سالوں میں ہم ایک مرتبہ پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کر چکے ہیں، اور دوبارہ یہ سنہری سلسلہ سورت مریم کی تفسیر تک آن پہنچا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے دوسری بار بھی اسے مکمل فرما دے۔ کرونا وبا کی وجہ سے مارچ سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اس تسلسل کو قائم و دائم رکھے۔ سورت مریم کے 4 یا 5 درس میں آن لائن فیس بک پہ دے چکا ہوں۔ کئی حضرات نے سوشل میڈیا پہ میرے ان دروس کو سنا ہوگا۔ آج کے درس میں میں پوری سورت مریم کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم سورت طٰہٰ سے درس شروع کریں گے۔ اگر
آپ کے ذہن میں ہو تو جب میں نے سورۃ کہف کی تفسیر کی تھی تو میں نے وہاں آپ کو سمجھایا کہ سورۃ کہف میں اللہ نے مشرکین کے چند شبہات کے جواب دیے۔ سورۃ کہف سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ النحل میں اللہ نے مشرکین کے دو مطالبات کو پورا کر دیا تھا۔ مشرکین کا پہلا مطالبہ تھا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو اور ہم آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہاں ہے وہ عذاب؟ لے آؤ وہ عذاب۔ اس مطالبے کو اللہ نے سورۃ نحل میں پورا کر دیا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ 7 سالوں کے لیے اللہ نے مشرکین مکہ پہ قحط مسلط کیا۔ نوبت بئی جا رسید کہ یہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، غلاظت کھانے پہ مجبور ہو۔ مشرکین کا دوسرا مطالبہ تھا معجزہ دکھا۔ اسے سورۃ بنی اسرائیل میں پورا کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد یہ دونوں مطالبے جب پورے کر دیے تو علاج تو مشرکین کا یہ تھا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اب ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ لیکن اللہ نے کمال مہربانی اور رحمت سے مشرکین کو ایک موقع فراہم کیا کہ جن شبہات کی وجہ سے تم شرک میں مبتلا ہو میں تمہارے ان شبہات کو بھی دور کر دیتا ہوں۔ ان میں پہلا شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تیسرا تھا حضرت خضر کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ اللہ نے سورۃ کہف میں ان کے تمام شبہات کے کیا دے دیے؟ جواب۔ اصحاب کہف کو معبود بنا رہے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہو، وہ تو خود بھاگے ہیں، اپنے شہر سے نکلے ہیں، تھوڑی دیر سونے کے لیے اپنے سونے کی مدت کا بھی پتہ، وہ کیسے معبود ہو سکتے؟ یہ شبہات کو رد کی، ہم اسے پڑھ چکے ہیں، میں اسے بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو سورۃ مریم ہے نا، یہ سورۃ کہف کے لیے بمنزلہ تتمہ کے ہے۔ ہوتا ہے کہ جو باقی شبہات اصحاب کہف میں 4 شبہات کے جواب دیے اور جو باقی ماندہ شبہات
مشرکین کے ذہن میں تھے، ان شبہات کے جواب اب اللہ سورت مریم میں دے گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ تتمہ ہے سورت کہف کا، کہ باقی شبہات یہاں رد کریں گے۔ عیسائیوں کے ذہن میں مائی مریم کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق، حضرت زکریا کے متعلق یہ شبہات تھے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے، وہ متصرف ہیں۔ حضرت زکریا کو دیکھو عمر کے کس حصے میں، اور پھر انہیں بیٹا مل گیا۔ اس عمر میں بیٹے کا مل جانا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ تصرف حاصل ہے۔ اسی طرح مائی مریم کے پاس بند کمرے میں بے موسم پھلوں کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متصرف ہیں، قادر ہیں، بند کمرے میں ہیں، وہاں پھل پہنچ رہے ہیں، تو وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ تین شبہات ہیں، اللہ نے ابتدا میں ان تینوں شبہات کے جواب دے دیے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا کے متعلق جو شبہ تھا عیسائیوں کے ذہن میں کہ وہ قادر ہیں، عالم الغیب ہیں، متصرف ہیں، اس عمر میں ان کو بیٹے کا ملنا اور بیٹا لے لینا معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ طاقتیں، قوتیں حاصل ہیں۔ اس کا سب سے پہلے اللہ نے جواب دیا کہ حضرت زکریا تو خود رو رو کے بیٹا مجھ سے مانگ رہے ہیں، انہیں کیا اختیار حاصل ہے؟ وہ تو میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے ولم اکن بدعائک رب شقیا، یہاں جلندری صاحب کیا معنی کر رہے ہیں؟ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میں اب بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، بیوی میری بانجھ ہے، قوتیں میری ختم ہو گئی ہیں، بیوی کی عمر 99 سال ہے، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی کرتے ہیں، با کو سببیہ بنا کے، بے دعا کی جو با ہے اسے انہوں نے سببیہ بنایا، ولم اکم بے دعائے کا رب شقین، اور شقین کا انہوں نے بالکل لفظی معنی کیا بدبخت۔ شقی کا معنی کیا ہے؟ بدبخت، اور معنی وہ یہ کرتے ہیں مولا میں تجھ سے مانگ کر بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھ سے مانگتا ہوں، بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں سے مانگتا ہے۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر میں تو بدبخت نہیں بنا۔ حضرت زکریا اولاد کے لیے دامن پھیلا رہے ہیں، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ مانگ رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے۔ اپنی عاجزی کا ذکر کر رہے ہیں، کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں، سر کے بال سفید ہونے کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانجھ ہے، بیوی میری بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا ایک وارث عطا کر دے، یارثنی جو میرا بھی وارث بنے، ویارث من آل یعقوب، اور وہ یعقوب کی اولاد کا بھی کیا بنے؟ وارث۔ آج کل وراثت کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے،
باغ فدق کا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ یہ نبی پاک کی وراثت تھی، یہ نبی پاک کی ملکیت تھی باغ فدق، اور یہ بطور وراثت تقسیم ہونا چاہیے تھا، اور حضرت سیدہ فاطمہ کو یہ وراثت ملنی چاہیے تھی۔ وہ لینے کے لیے گئیں بھی، اور خلیفہ وقت نے انہیں کھڑا کیے رکھا اور انہیں محروم کر دیا، ان کی ملکیت پہ قبضہ کر لیا۔ تو وہ لوگ، ہم کہتے ہیں انبیاء مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم وراثت میں چھوڑتے ہیں، علم، مال نہیں چھوڑتے۔ تو وہ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مجھے ایک وارث دے دے یارثنی، جو میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب کی اولاد کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے۔ تو اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں میرا بھی وارث بنے؟ تو معلوم ہوتا ہے وراثت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو جو بیٹا مانگ رہے ہیں اس بیٹے نے حضرت زکریا کا تو وارث بننا تھا، یہ یعقوب کی اولاد کا اس نے کس طرح وارث بننا تھا؟ پوری یعقوب کی اولاد کا اس نے وارث بننا تھا۔ اگر مالی وراثت مراد ہے تو والد کی وراثت بھی اسے ملنی تھی، اور یعقوب کی پوری اولاد کی وراثت بھی حضرت زکریا کے بیٹے کو ملنی تھی۔ اور پاگلو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب ہی اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ کون سی وراثت مراد ہے؟ علمی وراثت مراد ہے، کہ وہ حضرت یعقوب کی جو وراثت آ رہی ہے علم والی، ایسا بیٹا دے دے جو اس کا بھی وارث بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا کی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے باغات تھے، بڑی زمینیں تھیں، بڑی تجارت تھی، سونے کے ڈھیر تھے۔ انہیں فکر پڑ گئی تھی بھئی میرا بیٹا کوئی نہیں، میرا مال کہاں جائے گا؟ دھرکھانوں والا وہ کام کرتے ہیں، بڑے ہی یہ جو دروازے بناتے ہیں دھرکھانوں والا وہ کام کرتے ہیں، یہ وہ مزدوری کرتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں۔ انہیں کیا پڑ گئی تھی کہ میرے پاس اتنی دولت ہے اور میرا وارث کوئی نہیں، اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ تو حضرت زکریا نے بیٹا مانگا۔ چونکہ سفر میرا تھوڑا سا لمبا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے، آسمانوں سے نام رکھ کے دیں گے، وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی ہم پہنا دیں گے، ہم تجھے بیٹا دیں گے۔ یہ جب کہا نا جواب میں اللہ رب العزت نے، تو حضرت زکریا کہتے ہیں رب انا یکون لی غلام، یہ بالکل آخری سطر ہے جی، 8ویں آیت ہے، رب انا یکون لی غلام، میرے پالنہار میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ انا کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانجھ ہے، میری بانجھ بیوی کے بطن سے بیٹا کیسے ہوگا؟ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں، 120 سال میری عمر ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں، بیوی میری بانجھ ہے، مولا بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہا اسی طرح ہوگا، کذالک اسی طرح ہوگا، تیرا رب کہتا ہے ہوا علی ہین، اس طرح بھی دینا میرے لیے آسان ہے، وقد خلقتو کا، میں نے تجھے بھی تو بنایا ہے، من قبلو، اس سے پہلے، ولم تکو شیئن، تو بھی تو کچھ نہیں تھا،
تو دنیا میں نہیں تھا، عدم سے تجھے وجود میں لائے، نیس سے ہست کر دیا، نابود سے بود کر دیا، عدم سے وجود بخش دیا، تے تین بنا لیا تے تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ کالا کذالک، اسی طرح یہ تمام مفسرین اس کاف کو تشبیہ کے لیے لیتے ہیں، کذالک کا جو کاف ہے تشبیہ کے لیے۔ تو جب کوئی چیز تشبیہ کے لیے ہو تو پھر بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیسے، اسی طرح، کس طرح؟ تو وہ مفسرین معنی کرتے ہیں اسی طرح جس طرح تجھے بنائے۔ اسی طرح کا یہ مطلب ہے، اسی طرح ہم بنائیں گے جس طرح تجھے بنایا۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، کذالک کا جو کاف ہے یہ کاف لبیان الکمال ہے، کاف لبیان الکمال، معنی کریں گے یوں ہی۔ کاف لبیان الکمال کا کیا معنی ہوگا؟ یوں ہی۔ اب یوں ہی میں تو بہت ساری بات آ گئی، لیکن اس کو میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں۔ حضرت زکریا تعجب کرتے ہیں، بیوی میری بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، ہڈیوں میں رس باقی نہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، قوتیں جواب دے گئیں، اعصاب کمزور ہو گئے، مولا بیٹا کیسے ہوگا؟ میں دوسری شادی کروں گا، جوانی چڑھاں گا، کیسے ہوگا؟ اللہ نے جواب میں کہا کذالک، تیری عمر 120 سال ہو، بیوی تیری بانجھ ہو، اس کی عمر 99 سال ہو، سر کے بال سفید ہوں، ہڈیوں میں رس موجود نہ ہو، پھر میں تجھے بیٹا دوں، یہی تو میرا کمال ہے۔ کالا کذالک، کاف لبیان الکمال، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ یوں ہی تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بھی آسان ہے، اس سے پہلے میں نے تجھے بنایا تو بھی تو کوئی چیز نہیں تھا۔ ادھر قدرت دیکھیے، سبحان اللہ، ادھر تصرف دیکھیے، ادھر ملکیت دیکھیے، ادھر ملک دیکھیے، اور ادھر حضرت زکریا کی عاجزی دیکھیے، بے کسی دیکھیے، بے بسی دیکھیے۔ وہ کہتا ہے بیٹا دوں گا، یہ کہتا ہے کیسے دوں گا، کیسے دے گا؟ وہ کہتا ہے یوں ہی دوں گا، یہ میرا کمال ہے۔ آگے حضرت زکریا کہتے ہیں مولا پھر کوئی نشانی تے دس۔ قال رب اجعل لی آیا۔ سوشل میڈیا پہ، ہمارے اس فیس بک پہ جتنے لوگ اس بیان کو سنتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، وہ چاہے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دفعہ ہر قسم کی ضد، اناد، ہٹ دھرمی، دھڑے بندی، اس کو ایک طرف رکھ کے تمہارے گھر میں جس عالم کے ترجمے والا قرآن موجود ہے، چاہے وہ عالم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، خدا کے لیے وہ قرآن کھول لیجئے، قرآن سورت مریم نکالیے، اس کی یہ آیتیں نکالیے، اس پر غور کیجئے، تدبر کیجئے، فکر کیجئے، ڈوب کے پڑھیے۔ یہ نہیں بھائی تم یہ کام کیوں کرتے ہو، میرا دادا کیا کرتا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی ہے، میری نانی کرتی تھی، میرا دادا کرتا تھا، میرا باپ کرتا تھا۔ خدا کی قسم، ایک ہل چلانے والا جٹ، ان پڑھ، الف کو کلی سمجھنے والا، بالکل اجڑ، وہ اگر کہے نا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے بڑے کرتے تھے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ تعلیم ہو ایم اے، اوپر سے ہو پروفیسر، وکیل، ٹیچر، جج، اور وہ کہے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے وڈیرے کیا کرتے تھے، تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے تیری تعلیم نو میں کتھے ماراں، کیا کروں تیری تعلیم کو میں؟ یہ تجھے تعلیم نے سکھایا ہے کہ میرے بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، میرا باپ یہ کام کیا کرتا تھا، اوپر سے ہمارا یہی عقیدہ چلا آیا ہے۔ اللہ کے بندے،
تیرے باپ پر وحی اترتی تھی؟ تیرا دادا نبی تھا کہ جو کام تیرے بڑے کرتے تھے وہ حجت بن جائے، جو کام تیرے بڑے کرتے تھے وہ سنت بن جائے، جو کام تیرے بڑے کرتے تھے وہ ثواب کا کام بن جائے؟ ان کو کوئی نبوت مل گئی تھی، وہی ان پر اترتی تھی۔ اللہ کے بندے، دین وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا میرا باپ کہہ رہا ہے یا میرا استاد کہہ رہا ہے، دین وہ بھی نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، تیرا استاد کہہ رہا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، پھر محمد جوان کہہ رہا ہے۔ دین تو وہ ہے۔ کیوں پڑھے لکھے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں پڑھے لکھے لوگ اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے کسی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں؟ پڑھو تو صحیح۔ تمہیں یہ سمجھایا گیا کہ اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ تم جب 11ویں کا ختم دیتے ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ ہوتا ہے تمہارے ختم دینے کا، وہ تمہارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے، یہاں رب کا قرآن پڑھو۔ حضرت زکریا اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، مولا جب میری بیوی حمل سے ہو جائے کوئی نشانی دس، مجھے بھی پتہ چلے کہ امید سے ہو گئی ہے۔ بیوی کہاں رہتی تھی؟ گھر کے اندر۔ حضرت زکریا فوت ہو گئے تھے کہ زندہ تھے؟ اور اللہ کے بندے، پیغمبر ہے، زندہ ہے، بیوی پاس ہے، وہ امید سے ہوتی ہے۔ پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، پیغمبر اللہ سے پوچھتا ہے، مولا کوئی نشانی دس، رب اجعل لی آیہ، کوئی نشانی بتا۔ تو معلوم ہوا حضرت زکریا عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی بیوی کے امید سے ہونے کے بارے میں بھی انہیں علم نہیں تھا۔ علم غیب خاصہ انبیاء اولیاء کا نہیں ہے، علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ ورنہ نشانیاں پوچھتے، نشانیاں مانگتے۔ اللہ بھی بڑی نشانی دسی، سبحان اللہ۔ مولا میرے تفسیر کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جب جلال میں آتے تھے تو کہتے تھے، مولا تیرے سمجھان تے قربان جاواں، پر مشرکو تواڈے نہ منن تے بھی قربان جا، تو ہمیں ہک نہیں مننے۔ اللہ نے بھی بھائی سمجھایا، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے سمجھایا اللہ نے، تم نے نہیں مانی۔ 2 جواب اس کا، کمنٹ میں یہ لکھو گے انبیاء کا گستاخ ہے، نبیوں کا گستاخ ہے، انبیاء کی گستاخی کرتے۔ اس کا جواب دو، کیوں نشانی پوچھ رہے ہیں؟ اگر وہ عالم الغیب ہیں کیوں نشانی پوچھ رہے ہیں؟ اگر انہیں غیب کا علم ہے تو نشانی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آگے جو رب نے نشانی بتائی مزہ ہی آگے، کالا آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، باوجود تندرست ہونے کے 3 دنوں کے لیے جب تو لوگوں سے بات نہ کر سکے، تیری زبان بند ہو جائے تو سمجھنا کہ بیٹا آنے والا ہے۔ ذکر آپ کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، یہ سب کریں گے آپ۔ دنیاوی کلام جب نہ کر سکیں آپ، کلام اللہ تکلم الناس، جب آپ کلام نہ کر سکیں تو پھر سمجھ جانا کہ اب بیٹا آنے والا ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، تم کہتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر مختار کل ہوتے ہیں، متصرف ہوتے ہیں، قادر ہوتے ہیں، جو چاہیں کریں، ان کو اختیار حاصل ہے۔ اوے اللہ کے بندو،
ان کی تو اپنی زبان بھی ان کے قبضے میں نہیں ہوتی، میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو بولنے بھی نہ دوں۔ اختیار سارے کس کے پاس ہے؟ تصرف صرف اللہ کا ہے، متصرف بھی وہی ہے، قدیر بھی، قادر بھی، مقتدر بھی وہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا کہ جب کسی پہ فالج کا حملہ ہوتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے، زبان بند ہو جاتی ہے تو اس نے کوئی وہ بولنا چاہتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا، پھر وہ آ کر کے پھر لفظوں کی جگہ آنسو ٹپکتے، آنسو ٹپکتے۔ وہ ساری زندگی بولتا تھا، تو یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 8 گھنٹے لگاتار تقریر کرتے تھے، 8 گھنٹے۔ رات شروع ہوتے تھے، صبح کی جب اذان کی آواز آتی تو شاہ جی کہتے ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آئے، اس وقت ختم ہوتی تقریر، 8 گھنٹے۔ اور یہ ساؤنڈ سسٹم اور یہ نشتہ کچھ نہیں تھا۔ یہ جتنے سر لگانے والے مولوی ہیں، آپ ان سے کہیں بھائی بغیر ساؤنڈ کے بولو، کبھی نہیں بولے۔ یہ نعت خوان، قوال، کبھی نہیں بولیں۔ یہ تب بولیں گے جب میک کے اوپر منہ رکھیں گے، انہوں دے وس وچ نہیں تے میک اپنے منہ دے وچ پا لیں، اندر ڈال لیتے آپ۔ پھر ادھر سے والیوم والے کہیں گے ہور کھول، ہور کھول، ہور کھول، چاہے آپ کے کان بند ہو جائیں، سامعین کے کان بند ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اور کھول، اور کھول۔ سپیکر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا تھا سپیکر بھی نہیں، اور بمبئی کے سٹیڈیم میں تقریر کر رہا ہے اور پورے سٹیڈیم میں آواز آ رہی۔ آخری عمر میں فالج کا حملہ ہوا اور زبان لڑکھڑا گئی، پھر صحیح لفظ بھی ادا نہیں ہو رہے۔ تو یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار، اللہ کے اختیار۔ شاہ جی کے جو اعصاب تھے، اعضاء تھے، آواز تھی، ڈاکٹروں نے جب آخری بار ان کا معائنہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا شاہ جی اللہ تے تواڈی عمر 200 سال بنائی آئی، تساں 50 سال ہی پوری کر چھڈی، آپ نے 50 سال میں ہی پوری کر دی، اپنی توانائی ساری خرچ کر دی۔ 8 گھنٹے بولنا آسان؟ تو یہ سارے اختیار اور قدرتیں اور تصرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہ پہلے شبے کا جواب دی۔ تم انہیں مختار کل مانتے ہو، تم انہیں عالم الغیب مانتے ہو، تم انہیں قادر مانتے ہو، وہ تو میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، میں انہیں خوشخبری دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں انا بیٹا کیسے ہوگا، پھر جب میں اسے یقین دلاتا ہوں تو وہ نشانیاں پوچھتا ہے۔ نہ وہ عالم الغیب ہیں، نہ وہ قادر ہیں اور متصرف ہیں، اس لیے وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ دوسرا شبہ ہے حضرت مریم کے متعلق کہ انہیں بے موسم پھل ملے، جبریل ان کے پاس آیا تو یہ بڑی قدرت والی ہے، متصرف ہے اور بڑے اختیار ہیں اور اللہ سے کام کروا لیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ آیت نمبر 16 اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، غسل کرنے کے لیے مشرقی جانب میں الگ ہوئی، جبریل آ گئے، فارسلنا الیہا روحنا، میں ذرا جلدی میں ترجمہ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کچھ چیزیں، ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اس فرشتے نے اس کے سامنے بشر کی صورت بنائی،
فتمثل لہا بشرن، تھا وہ نوری. تفصیل کروں یہ سمجھ گئے ہو؟ تھا وہ نوری، اس کی ذات اور حقیقت نور تھی. وہ جب انسانی شکل میں آیا، وہ جب بشری لباس میں آیا، تو رب نے کہا فتمثل لہا بشرا سویا، اور جس کی اصلیت بشر تھی اس کا ذکر کیا تو کہا انما انا بشر مثلکم. وہاں یہ لفظ نہیں استعمال کیا. نوری بشری لباس میں آیا تو کیا لفظ استعمال؟ تمثل، صورت بنائی، انسان کی صورت بنا کے آیا نوجوان کی شکل میں. مریم نے پناہ مانگی کہ میں الگ تھی، تو جوان آدمی یہاں کیسے آ گیا؟ جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، جسے تو انسان سمجھے بیٹھی ہے، نوجوان سمجھے بیٹھی ہے، میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا ایلچی ہوں. رسول کا میں نا قاصد. رب کا بھیجا ہوا، پیغام لانے والا. لے آہب لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے دوں ایک لڑکا ستھرا، پاکیزہ لڑکا تجھے میں عطا کروں. میں تیرے رب کا ایلچی ہوں. اللہ نے پہلا مسئلہ سمجھایا. تم کہتے ہو مریم عالم الغیب ہیں، وہ تو اپنے سامنے کھڑے ہوئے جبریل کو بھی پہچانو. اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ نوجوان جبریل ہے، ورنہ اس سے پناہ وہ کیسے مانگتی؟ جبریل نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں. یہاں جو ہمارے دوست ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ نبی ولی پیر فقیر اولاد دیتے ہیں، اولاد بخشتے ہیں، یہ آیت ان کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جبریل نے کہا تھا میں تجھے بیٹا دوں گا، میں تجھے بیٹا، ترجمہ واقعی یہی ہے، میں تجھے بیٹا دوں گا. تو یہ لے کے ساتھ آیت پڑھ کے کان پہ ہاتھ رکھ کے پھر اس کا ترجمہ کر کے لے آہب لکے غلامن زکیہ، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، آیا ہوں اس لیے کہ میں تجھے بیٹا دوں، میں تجھے بیٹا دوں. پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دتا کہ نہیں دتا؟ یہ قرآن ہے، قرآن ہے. جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہے، جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں دوں گا. تو مولوی صاحب خطیب صاحب پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جبریل دے سکتا ہے. تو جبریل دے سکتا ہے تو نبی نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں جی؟ جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبیوں کا مقام تو اعلیٰ ہے، وہ دے سکتے ہیں. نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے. لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں؟ پھر ولی بھی دے سکتے ہیں. ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے. پھر یہاں آ گئے کیوں نہیں جی؟ پھر مولوی بھی اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا، تو مجھ سے مانگا کرو بیٹا مجھ سے. یہ دلیل ہے جناب. لے آہب لکے غلامن زکیہ. میں اس کے عام طور پہ دو جواب دیتا ہوں، ایک الزامی ایک تحقیقی. الزامی جواب یہ ہے کہ یہاں کے جو ایک چودھری صاحب ہوں وہ فیصل آباد بھیجیں ایک بندے کو کہ فیصل آباد جا اور فلاں چودھری کو میرا یہ پیغام پہنچا کے آ. تو یہ جس کو بھیج رہے ہیں قاصد ایلچی، یہ جب فیصل آباد جائے گا اس چودھری کے پاس، اپنی گل کرنیس یا بھیجن والے دی کرنیس؟
کس کی کرنی؟ تو جبریل کو بھیجا کس نے تھا؟ تو پھر بات کس کی کرنی تھی اس نے؟ اپنی۔ یہ تو مجازن نسبت اپنے طرف کر دی، ورنہ آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں تو وہاں بات ساری کھل جاتی ہے۔ ان اللہ یبشرک، سورۃ آل عمران، ان اللہ یبشرک، مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جب مریم کو جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا، قالت، تو مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، نکاح میرا نہیں ہوا، خامن میرا کوئی نہیں، ولم اکو بغیا، اور بدکارہ میں نہیں، باغیہ طاغیہ الیاذ باللہ زانیہ میں نہیں کہ بیٹا غلط ہو، شادی میری نہیں ہوئی کہ بیٹا جائز ہو، مجھے کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بیٹا کیسے ہوگا؟ مریم پوچھ رہی جبریل سے کیسے ہوگا؟ دینا ہوتا جبریل اس کو بتاتا نا بھئی ایسے ہوگا، بتاتا نا، وہ جو کہتی تھی کیسے ہوگا، بیٹا کیسے ہوگا، جبریل نے دینا ہوتا تو جبریل کہتے ایسے ہوگا، نہیں۔ پڑھیے قرآن پاک کی آیت نمبر 21 میں ہم آ گئے، آیت نمبر 21 میں ہم آ گئے۔ مریم کہتی ہے بیٹا کیسے ہوگا، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، باغیہ طاغیہ میں نہیں۔ کالا، جبریل نے کہا کذالک، اسی طرح، کالا ربو کے، کالا ربو کے ہوا علیہ حینن، میں نہیں پتا پتر کنی ہوئے گا، تیرا رب کہتا ہے انوی میرے واسطے دینا آسان ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا ملے تو تم آسان سمجھے بیٹھی ہے، میاں بیوی کا جوڑا نہ ملے تو تم مشکل سمجھے بیٹھی ہے۔ یہ مشکل آسان تیرے لیے ہے، ہمارے لیے دونوں طرفیں برابر۔ تو پھر کس نے دینا تھا؟ جبریل نے بھی کیا کہہ دیا؟ کالا ربو کے، کالا ربو کے، تیرا رب کہتا ہے، تیرا رب کہتا ہے۔ مریم امید سے ہو گئیں، وقت پورا ہو گیا، درد ذیل شروع ہوا، وہ انہیں کھینچ کے کھجور کے درخت کے پاس لایا، وہ کھجور کے اس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں بالکل الگ تھلگ، تو وہاں وہ کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، مولا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، لوگ میرا نام بھول گئے ہوتے، میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، شادی میری نہیں ہوئی، خاندان میرا بڑا اونچا ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، میں نے بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے، مولا میں کس مصیبت میں آ گئی ہوں، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، آواز دی اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے پاؤں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دی۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو ہلا، ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ فَكُلِی، کھجوریں کھا، وَاشْرَبِی، چشمے کا پانی پی، وَقَرِّی عَیْنَا، عیسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ عیسیٰ بھی آ گئے نا، اتنا تک پیدا ہو گئے۔ آج چشمہ بھی بغیر اسباب کے، آج کھجوریں بھی بغیر اسباب کے، اور آج تیرا بیٹا عیسیٰ بھی بغیر اسباب کے۔ مولا بڑا پیارا بیٹا ہے،
آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، سینے کی ٹھنڈک ہے، لیکن مولا میں نے گاؤں جانا ہے، میں کنواری لڑکی، اسے اٹھا کے میں نے اپنے گھر لے جانا ہے، مولا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا مریم ابھی تک تجھے میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تر و تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، اور جو رب تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، اور جو رب بغیر خامد کے تجھے بیٹا دے سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج ہم نے رکھنی ہے، تیری لاج کہ کیسے؟ کہ کوئی بندہ ملے گا، وہ تو اسے پوچھے گا تو نے اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو پنگھوڑے میں ہے، اور تو نے کہنا ہے میں چپ دا روزہ رکھیا، میں نے حاج نہیں بولنا، اس سے پوچھو، بس اتنا کام تو کرنا، آگے میں جانوں اور میرا عیسیٰ جانے۔ مریم اٹھا کے لائی گاؤں میں، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پڑوسنیاں اکٹھی ہو گئیں، سہیلیاں آ گئیں، رشتہ دار آ گئے، دعا کرو کوئی گل زنانیاں دے اگے چڑھے نہیں، تو پھر اگو دعائے کرو بے تندور تے نہ پہنچے، تو پھر کھب دا کان تے کان دی ڈار، اس کی تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا کہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے کہ کھب دا کان کنجے بندا تے کان دی ڈار کنجے بندی ہے، تو وہ عورتیں پھر اس کو پھیلاتی ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے، پھر عورتیں اس کو پھیلاتی چلی جاتی ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مریم کھڑی ہیں، لوگ کہتے ہیں تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، تیرا قبیلہ ایسا نہیں، یہ کہاں سے لائی ہو؟ مریم کہتی ہے اس سے پوچھو۔ معاملہ ذرا مشکوک ہو گیا، ایک دن کا بچہ اپنا جرم اس کے متھے لگاتی ہو، تو نے جواب نہیں دینا، اس ایک دن کے بچے سے بات کریں، ہمیں پاگل بناتی ہو۔ یوں ہی چھینٹے اڑ کے مریم کے دامن کی طرف آنے لگے، اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ وہ ایک دن کا بچہ پنگھوڑے میں بولا۔ دیکھیں ہم اس واقعہ کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ یار ایک منٹ کے لیے تصور کریں، بس تصور میں آپ وہاں پہنچ جائیں، تصور میں پہنچ جائیں۔ مریم عیسیٰ کو اٹھا کے کھڑی ہیں، کنواری لڑکی ہے، پاکیزہ خاندان کی ہے، برادری آ گئی، سہیلیاں آ گئیں، پڑوس کے لوگ آ گئے، تانے لگنے لگے، انگلیاں اٹھنے لگیں، مریم چپ کر کے کھڑی ہے، کہاں سے لائی ہو؟ اس سے پوچھو۔ وہ کہتے اچھا ایک دن کے بچے سے پوچھیں، اپنا گناہ اس کے سر منڈ رہی ہو۔ جس وقت حضرت عیسیٰ بولے ہوں گے کیا منظر ہوگا یار، کیا منظر، حیران ہو گئے ہوں گے وہ سارے لوگ۔ جب ایک دن کا بچہ پنگھوڑے میں بولا، اس نے پہلا جملہ کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ ہم آیت نمبر 30 پہ پہنچ گئے جی، 30 ہی ہے نا جی، ہم آیت نمبر 30 پہ پہنچ گئے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں۔ نہیں، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ، میں اللہ کی جز ہوں، اللہ کے نور میں سے ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، انی عبد اللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ماضی کا صیغہ ہے، تحقق کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی مضارع کا کرتی۔
جس چیز کا وقوع ضروری ہو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے. جیسے ہم نے پڑھا اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، حالانکہ آیا نہیں تھا، کیونکہ اس کا آنا یقینی تھا، ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دی. تو اس کو کہتے ہیں تحقق کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کر لیا، معنی مضارع کا کرے. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس نے مجھے حکم دے دیا ہے نماز پڑھنے کا. پنگھوڑے میں نماز پڑھنی ہے. اس نے مجھے حکم دے دیا ہے زکوٰۃ دینے کا. ایک دن کے بچے نے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہاں اوصا کا کیا معنی کرو گے؟ اللہ مجھے حکم دے گا نماز پڑھنے کا، اللہ مجھے حکم دے گا زکوٰۃ دینے کا. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے تحقق کے لیے. دیکھیں بہت کم علماء اس طرف توجہ کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی عالم سے یہ نہیں سنا، لیکن میں اس کو بیان کر رہا ہوں، طلبہ بھی اس کو ذرا غور سے سنیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بلوایا، ایک مقصد یہ تھا کہ تیری پیدائش سے لوگوں کے عقیدے نہ بگڑیں کہ باپ کوئی نہیں، تو پھر یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. عقیدے، اور پھر واقعی عیسائیوں کے عقیدے بگڑے. جو نجران کا وفد میرے نبی سے مناظرہ کرنے آیا تھا، اسی مسئلے پہ مناظرہ تھا، اللہ لا الہ الا ہو. وہ کہتے تھے عیسیٰ الہ ہیں، اور میرے نبی کہتے تھے لا الہ الا. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں؟ ان کے علماء نے کہا وہ ابن اللہ ہیں. یہ دلیل ہے الہ ہونے کی، وہ ابن اللہ ہیں. آپ نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے. عیسائیوں کے مناظر نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کے باپ کا نام بتاؤ. یہ بڑا سخت سوال تھا. یہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ ان کا باپ ہو کوئی نہیں. وہ کہنے لگے اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ. پھر اللہ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں انہی کے جواب میں اتاری. اللہ نے فرمایا اگر عیسیٰ اس لیے الہ ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں تے آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، پھر ان کو کیوں نہیں الہ مانتے ہو؟ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ تو دو مسئلے تھے. ماں پر تہمت لگ گئی، ایک عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ لوگوں کے عقیدے نہ بگڑیں. دو باتیں تھیں. حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی تھی. معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا، عقیدے کی اصلاح. انی عبداللہ، آپ کہیں گے ماں کی پاک دامنی یہاں کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ پاک دامنی کا اعلان ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے. اس میں ماں کی پاک دامنی کیسے آ گئی؟ حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری پیدائش کو غلط نہ سمجھو. اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے، اور نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اگر میرا نسب غلط ہو تو اللہ مجھے نبی بنائے گا، تو میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میرا نسب بھی اعلیٰ ہے. پھر آخر میں آ کے کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ماں کی گود میں بھی حضرت عیسیٰ نے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا. وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے، اور وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارا پالنہار میرا پالنہار، تمہاری نشو و نما کرنے والا میری نشو و نما کرنے والا.
تمہیں پروان چڑھانے والا، مجھے پروان چڑھانے والا، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اور تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا وہ جو اللہ ہے نا، اس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ھذا صراطم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ کون سا؟ جس میں عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا یہ تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اسی رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اجمعین آمین۔ 8 بجے نماز ہے، بس اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔